جنگل کے گہرے اندھیرے میں ایک ایسا پرانا محل تھا جہاں ہوا بھی چپ سی ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک بد دعا ہے۔ اس محل کے اندر ایسا راز چھپا ہے جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے، اور جو بھی یہاں رات گزارتا ہے وہ واپس کبھی اپنی کہانی خود نہیں سناتا۔ اس محل کا بادشاہ زرغم طاقتور ضرور تھا، لیکن اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ اس کا شک اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ ہر چیز کو دشمنی سمجھنے لگا تھا، اپنی فوج سے لے کر اپنی عوام تک، اور یہاں تک کہ اپنی ہی بیٹی پر بھی۔ شہزادی مہنور اس اندھیرے محل کی سب سے روشن کرن تھی، معصوم سی چپ چاپ رہنے والی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہرا درد تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی زندگی میں کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ایک رات بادشاہ کا شک حد سے بڑھ گیا۔ وہ غصے میں اس کے کمرے میں گھس گیا اور اس پر الزام لگایا کہ وہ کسی سے چھپ کر ملتی ہے۔ شہزادی نے رو رو کر کہا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن شک نے انصاف کو اندھا کر دیا تھا۔ پھر وہ ظلم ہوا جو تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی۔ شہزادی مہانور کو محل کے نیچے اندھیری قید میں ڈال دیا گیا، جہاں نہ روشنی آتی تھی نہ انسان کی آواز، صرف اندھیرا اور خاموشی۔ وہاں وہ روز چیختی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن دیواریں صرف اس کی آواز کو واپس اس پر گرا دیتی تھی۔ دن گزرتے گئے، اس کا جسم کمزور ہوتا گیا، لیکن اس کا درد اور غصہ بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا، اس کی سانسیں رک گئیں، لیکن اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اسی اندھیرے میں اس کی روح نے جنم لیا، ایک ایسی روح جو صرف درد اور انتقام جانتی تھی۔ اس رات کے بعد محل میں عجیب چیزیں ہونے لگیں، زنجیروں کی آواز، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، اور کبھی کبھی کسی لڑکی کی ہلکی سی چیخ، اور ہر رات ایک ہی لفظ سنائی دیتا تھا، ابا۔ آخر ایک رات بادشاہ خود تہ خانے میں گیا۔ ہاتھ میں مشال تھی، لیکن دل میں ڈر تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، ہوا رک گئی اور اندھیرا زندہ ہو گیا۔ پھر اس نے وہ دیکھا جو اس کی زندگی کا آخری منظر تھا۔ شہزادی مہانور سامنے کھڑی تھی، لیکن اب وہ انسان نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیری، چہرہ سفید، اور اس کی آواز ایک سناٹا بن چکی تھی۔ اور اس رات محل میں صرف ایک چیخ گونجی، بادشاہ کی۔